بولو نہیں آ رہی تھی. کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا وہ نیک شریف شرفا صفائی پسند انسان تھا؟ نہ اس کو گندگی کی عادت پڑ گئی تھی. اب مجھے ذرا پڑھا لکھا ہوتا، اگر وہی آدمی جو مردہ لاشیں کھاتا ہے، اور طلال الحسن نے اس کے گھر میں چھاپا مارا اور ایک ہاتھ وہاں سے نکلا، ایک ہاتھ وہاں سے نکلا، راکٹ میں بیٹھ کے آسمانوں کی سیر کرنے وہاں پڑا ہوا ہے، ایک عجیب کیڑے ویڑے چل رہے ہیں، تو یہ منظر نہ ہو. عادت اس کو پڑ جاتی یہی گندا کھانے کی. پھر وہ کھاتا ذرا تمیز سے. سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے جاتا قبرستان، قبر کو بہت تمیز سے کھودتا، مردے کو نکالتے ہی فریزر میں ڈال دیا جاتا تاکہ خراب نہ ہو. پہلے ریسرچ ہوتی تازہ والا مردہ چاہیے، پرانا والا بولو نہیں چاہیے، اس کو لے آئے. اب یہ ہے جدید تعلیم اور تہذیب. یعنی بہت سے گندے کام ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے طریقے سے کر رہے ہیں، تو بد تہذیب ہونے کے باوجود ہم نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ بات تہذیب اور تہذیب یافتہ. تو وہ کیا کرتے کہ اس کو لے کے جاتے، پھر وہ مشینوں میں کٹتا اور ایسے چانپیں نکل کے الگ، اور بہت ہی خوبصورت پیکنگ میں ان کے گھر میں ڈی فریزر میں. یہ پٹ کا گوشت ہے، میں انگلش میں لکھا ہوتا ہوں، اردو میں نہیں. یہ لیگ پیس ہے، یہ جمشید کا بایاں والا گھٹنا ہے، کیونکہ وہ پائے زیادہ کھاتا تھا لہذا اس کے گھٹنے میں بھی طاقت اسی حساب سے ہوگی. کیا خیال ہے؟ بڑی تمیز سے خوبصورت پیکنگ میں رکھ کے اس کو پھر وہ جب پکانے کے لیے بھی ایک سسٹم ہوتا، اور کوئی گھر میں اسمیل نہیں ہوتی، اور ڈیٹول ویٹول کے روزانہ چھڑکاؤ بھی ہوتا رہتا، اور پھر 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑی تمیز سے میز کرسی پہ ایک چھری اور کانٹوں کے ساتھ لوگ کھا رہے ہوتے، اور ایسے میں اقرار الحسن کا چھاپا پڑتا. تو اقرار الحسن نے بدنام ہونا تھا، ان لوگوں نے بدنام نہیں ہونا تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگ رہا ہے میں سمجھا نہیں پا رہا اپنی بات. اس سے پتہ چلتا ہے کام وہی ہو رہا ہے جو اب ہو رہا ہے، لیکن پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں تو ان کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو یہ جو آج دنیا ترقی اور تہذیب کی باتیں کر رہی ہے، خدا کی قسم تہذیب ختم ہو رہی ہے انسانیت میں. پہلے زیادہ مہذب لوگ تھے، لیکن اس بد تہذیبی پہ سائنسی ترقی کا لبادہ اور دولت اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ اب اس شیرے میں ڈبو کے اس بد تہذیبی کو پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ لگ نہیں رہی ہے بد تہذیبی. وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ بعض چیزوں کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ گندی ہو کے بھی کیا لگ رہی ہوتی ہیں اچھی. ایک لطیفہ بار بار سنا چکا ہوں، لیکن اس موقع پہ اگر نہیں سنایا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. وہ بالکل یہ لطیفہ جو میں بتا رہا ہوں نا، اس دعوے کو ثابت کر دے گا. وہ میں بتاتا ہوں نا، اکثر دو آدمی، دونوں کی، ایک نے دوسرے سے پوچھا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے، گھر میں تیری کیسی گزر رہی ہے. اس نے کہا میں جب صبح اٹھتا ہوں تو تیری بھابھی سو رہی ہوتی ہے تو میں اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا، تو اس لیے چائے میں خود ہی بنا لیتا ہوں، اور جب میں کہتا ہوں چائے بنا لی ہے تو پراٹھا بھی بنا ہی لو. کیا جا رہا ہے یار اس میں؟ چائے کے لیے نہیں اٹھایا تو پراٹھے کے لیے کیا اٹھانا؟ جب وہ ہے تو میں کہتا ہوں 2 انڈے بھی فرائی کر لو. کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں، خود ہی کر لیتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں یار جب بنا ہی رہا ہوں تو تیری بھابھی کے لیے بھی 1 کپ زیادہ ڈال دوں اس میں، اس کے لیے بھی بنا دو. اب 1 پراٹھا بن رہا ہے تو 2 بن جائیں گے، تو اس کا ناشتہ بھی میں ہی بنا دیتا ہوں. یہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے.